بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس مقدمہ مشکات میں درس اصول حدیث میں وجوہ طعن کے حوالے سے حدیث غیر مقبول کی جو اقسام بنتی ہے اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک اجمالی خاکہ جس سے سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ حدیث کی ابتداً دو قسمیں بنے گی، یا تو حدیث مقبول ہوگی یا حدیث غیر مقبول ہوگی، یعنی قبول نہیں کی گئی ہوگی، جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث مردود بھی کہتے ہیں۔ چونکہ مردود کا لفظ اردو زبان میں بہت ہی معیوب ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے غیر مقبول کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسباب رد یعنی جن اسباب کی وجہ سے حدیث غیر مقبول ہوتی ہے، ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک سقط، نمبر دو طعن۔ سقط یعنی سند سے راوی کا گر جانا، جس کی وجہ سے سند متصل نہیں ہوتی۔ یہ راوی کا گرنا کبھی ظاہر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سقط ظاہر، اور کبھی یہ خفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سقط خفی۔ سقط ظاہر کے اعتبار سے حدیث غیر مقبول کی چار قسمیں بنتی ہیں: حدیث معلق، مرسل، منقطع اور معدل۔ ان چاروں کے متعلق بالتفصیل ہم ما قبل دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ سقط خفی کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں: مدلس، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری قسم بنتی ہے مرسل خفی۔ اسباب رد میں سے دوسرا سبب ہے طعن، یعنی راوی پر کوئی اعتراض ہو۔ یہ اعتراض دو چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک راوی کی عدالت کے متعلق اور راوی کے ضبط کے متعلق۔ راوی کی عدالت کے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں۔ نمبر ایک کذب، یعنی راوی نے کوئی حدیث جھوٹی بیان کی ہو۔ اتہام کذب، راوی نے حدیث تو جھوٹی بیان نہ کی ہو، حدیث میں تو اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو، لیکن عام گفتگو میں وہ جھوٹ کی کثرت کرتا ہو۔ کذب کی وجہ سے حدیث موضوع کہلائے گی۔ اتہام کذب کی وجہ سے حدیث متروک کہلائے گی۔ تیسرا طعن راوی پر فسق کی وجہ سے اس کی حدیث منکر۔ چوتھا اعتراض یا طعن جہالت راوی، یعنی راوی کا مجہول ہونا، اس کے بارے میں معلوم نہ ہونا۔ جب راوی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو اس کی عدالت کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ثقہ ہے، عادل ہے یا عادل نہیں، لہذا اس کی حدیث بھی مقبول نہیں ہوگی، اس کی حدیث کو مبہم کہیں گے۔ پانچواں طعن بدعت، اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو مردود کہا جاتا ہے، قابل رد کہا جاتا ہے۔ جبکہ وہ اعتراضات جو راوی کے ضبط کے حوالے سے ہوں وہ بھی پانچ ہیں۔ فحش غلط، اس کی وجہ سے اس کی حدیث منکر ہوگی۔ سوء حفظ، اس کی وجہ سے اس کی حدیث شاذ ہوگی۔ کثرت غفلت، اس کی وجہ سے اس کی حدیث منکر کہلائے گی۔ کثرت اوہام، اس کی وجہ سے اس کی حدیث معلل کہلائے گی۔ مخالفت ثقات، یعنی ثقہ راویوں کی وہ مخالفت کرتا ہو، اس کے حوالے سے حدیث کی مختلف اقسام بنے گی جو کہ ہم بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، مثلا منکر، شاذ، مقلوب، مضطرب، مدرج، مصحف، المزید فی متصل الاسانید۔ اس کے متعلق بھی بالتفصیل ایک لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، آئی بٹن میں آپ کلک کر کے اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ان دو طعن کے متعلق ہوگا، یعنی عدالت کی وجہ سے، عدالت کے حوالے سے راوی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو اعتراضات عدالت سے تعلق رکھتے ہیں، کذب اور اتہام کذب، اس کے حوالے سے اس کے متعلق
آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فصل فی وجوہ الطعن المتعلقۃ بالعدالت، فصل ہے ان طعن کی صورتوں کے بارے میں جن اعتراضات کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے۔ اما العدالت، بہرحال عدالت، فوجوہ الطعن المتعلقۃ بها خمس، بہرحال عدالت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اعتراضات کی 5 قسمیں ہیں۔ الاول بالکذب، پہلی صورت جھوٹ، والثانی اور دوسری باتہامہ بالکذب، راوی پر جھوٹ کی تہمت کا ہونا، والثالث بالفسق، اور تیسرا اعتراض فسق کی وجہ سے، والرابع بالجہالت، اور چوتھا طعن جہالت کی وجہ سے، والخامس بالبدعۃ، اور 5واں اعتراض بدعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الکذب، جھوٹ، والمراد بکذب الراوی، اور راوی کے جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ انہ ثبت کذبہ فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا جھوٹ بولنا حدیث نبوی میں ثابت ہو، حدیث مبارکہ میں اس کا جھوٹ ثابت ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس نے ایک حدیث جھوٹی گھڑی ہو، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہو جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اس سے آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث موضوع کی پہچان کے 2 طریقے بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث موضوع کی پہچان کے بہت سارے طریقے مصنفین نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں پر مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 طریقے ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے حدیث موضوع کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو حدیث کو گھڑنے والا راوی خود اقرار کر لے کہ یہ حدیث میں نے جھوٹی گھڑی ہے۔ ایسے راوی بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو جھوٹی حدیث کا، موضوع حدیث کا معلوم یا تو خود راوی کے اقرار سے ہوتا ہے، او بغیر ذالک، یا اقرار کے علاوہ دیگر چیزوں سے ہوتا ہے، من القرائن، یعنی دیگر نشانیوں سے، دیگر علامات سے ہوتا ہے۔ مثلا اس نے جو حدیث روایت کی اس کے الفاظ اتنے رقیق ہیں، اتنے ہلکے ہیں کہ کوئی فصیح اور بلیغ شخص ایسے الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک عام فصیح اور بلیغ شخص ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا تو سید الفصحاء، جو تمام فصیحوں کے سردار ہیں، تمام بلغاء کے سردار ہیں، وہ ایسا کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک نشانی الفاظ کا ہلکا ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ یا پھر اس حدیث کے الفاظ تو ہلکے نہیں ہوں گے لیکن اس حدیث کا جو معنی ہے وہ عقل کے خلاف ہوگا۔ ایک عام آدمی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو عقل کے خلاف ہو۔ تو وہ ذات کہ جن کی مبارک عقل کے برابر کسی کی عقل نہیں ہو سکتی، تمام کائنات کے عقل مندوں کی عقلیں اگر جمع بھی ہو جائیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب ایک عام آدمی عقل کے خلاف بات نہیں کر سکتا تو پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کیوں کریں گے؟ لہذا حدیث کے موضوع ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا معنی عقل کے خلاف ہو۔ الموضوع وحدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا، یہاں پر المطعون یہ صفت ہے اور اس کا موصوف الراوی یہ محذوف ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟
اس راوی کی حدیث کے جس پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے طعنہ کیا گیا ہے اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص سے حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو اس کی دیگر روایات کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، اور جس سے ثابت ہو جائے حدیث مبارکہ میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، وَإِنْ كَانَ وُقُوعُهُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً، اگرچہ یہ جھوٹ بولنا پوری عمر میں ایک ہی بار ہو، وَإِنْ تَابَ، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے، من ذالکا، اس جھوٹ سے، لم یقبل حدیثہ ابداً، تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ بخلاف شاہد الزوری اذا تابا، بخلاف جھوٹی گواہی دینے والے کے، یعنی اگر جھوٹی گواہی کوئی دیتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گواہی دیگر معاملات میں قابل قبول ہوگی، لیکن حدیث مبارکہ کا یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ پر دین کی بنیاد ہے، اس کے اندر اس کا حکم سخت ہے۔ اگر راوی توبہ بھی کر لے گا پھر بھی اس کی حدیثیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس حدیث پر ہم موضوع ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، متعین طور پر اس کے اندر راوی کا جھوٹ ثابت ہونا یہ ضروری نہیں۔ کسی بھی ایک حدیث میں اگر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی تمام دیگر روایات جھوٹی تصور کی جائیں گی، اس کی تمام روایات موضوع کہلائیں گی۔ اسی بات کو مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ والمراد بالموضوع، اور موضوع سے مراد، فالمراد بالحدیث الموضوع فی الاصطلاح المحدثین ھذا، محدثین کی اصطلاح میں موضوع حدیث سے مراد یہی ہے، لا، یہی ہے یعنی جس کی وضاحت میں نے ابھی ما قبل میں کی ہے، لا انہ ثبت کذبہ، حدیث موضوع سے یہ مراد نہیں کہ انہ ثبتہ کذبہ، کہ اس راوی کا جھوٹ جس حدیث پر ہم موضوع ہونے کا حکم لگا رہے ہیں متعین طور پر اسی حدیث میں اس کا جھوٹ بھی ثابت ہو، یہ حدیث موضوع سے مراد نہیں۔ لا انہ ثبت، نہ کہ یہ مراد ہے کہ اس کا جھوٹ ثابت ہو، وعلم ذالک، اور اس کا جھوٹ جان لیا گیا ہو، اس کا حدیث کو گھڑنا جان لیا گیا ہو، فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں بھی خصوصی ہی خاص طور پر، یہ مراد نہیں۔ آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ راوی کے اقرار کی وجہ سے اس کی حدیثوں پر جو ہم موضوع کا حکم لگا رہے ہیں یہ حکم یقینی ہے، قطعی ہے، یا یہ ظنی ہے۔ والمسألۃ ظنیۃ، اور مسئلہ جو ہے یہ ظنی ہے۔ والحکم بالوضع والافتراء بحکم الظن الغالب، جھوٹ اور حدیث گھڑنے کا حکم لگانا بحکم ظن الغالبی، یہ ظن غالب کی وجہ سے ہے، ظن غالب کے ذریعے ہے۔ وَلَيْسَ إِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ بِذَلِكَ سَبِيلٌ، اور قطعیت کو اور یقین کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں، یعنی ہم یقیناً اور قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ اس کی یہ دیگر حدیثیں بھی جھوٹی ہیں۔ ایک حدیث میں تو اس کا جھوٹ ثابت ہوا ہے، لیکن دیگر حدیثوں کے بارے میں ہم موضوع کا حکم لگا رہے ہیں تو ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں، یقیناً معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہو ان حدیثوں میں بھی، لیکن ظناً ان کے اوپر موضوع کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ ہم اس کی دیگر حدیثوں پر قطعاً اور یقیناً موضوع ہونے کا حکم کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہ تو اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حدیثوں کو گھڑا ہے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہو اور اس نے وہ حدیثیں نہ گھڑی ہوں، کیونکہ فَإِنَّ الْكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ، جو بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھار سچ بول دیتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس اقرار میں کہ میں نے حدیثیں گھڑی ہیں، اس اقرار میں وہ جھوٹا ہو، اس نے حدیثیں نہ گھڑی ہوں، لیکن یہ اقرار شریعت نے قبول کیا ہے، اس کے اوپر شریعت نے دیگر جگہوں پر حکم لگایا ہے۔ مثلا اگر شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے جس کے اندر شرائط احسان پائی جائیں، محسن ہونے کی شرائط اس میں پائی جائیں، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے، اسی اقرار کی وجہ سے اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بھی ایک احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہو، لیکن اس احتمال کو شریعت نے جگہ نہیں دی، اس کو وقعت نہیں دی، اس احتمال کو شریعت نے اہمیت نہیں دی، اس کے اقرار کی وجہ سے اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو جس طرح وہاں پر بھی ایک احتمال نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہو، یہاں پر بھی احتمال نکلتا ہے، لیکن اس احتمال کو شریعت کوئی جگہ نہیں دیتی، کوئی وقعت اس احتمال کی نہیں، بلکہ اس کے اقرار کی وجہ سے اس کی دیگر حدیثوں پر بھی موضوع ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ ایک وضاحت کر رہے ہیں اور ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے اس عبارت کے متعلق کچھ ضروری باتیں سماعت فرما لیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے ابن دقیق۔ ابن دقیق نے یہ بات کہی تھی کہ جب راوی کے اقرار کی وجہ سے ہم اس کی حدیثوں پر موضوع ہونے کا حکم لگائیں تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوگا، قطعیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ان کا موقف جمہور کی طرح ہی ہے، یعنی یہ قطعیت اور یقین کا انکار کر رہے ہیں۔ جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے اقرار کی وجہ سے ظن حاصل ہوگا اور ظن کی وجہ سے ہم اس کی حدیثوں پر موضوع ہونے کا حکم لگائیں گے۔ ابن دقیق نے کہیں اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اس کا اقرار قابل قبول ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار کو وہ بھی قابل قبول سمجھتے ہیں اور اس کی حدیثوں کو موضوع جانتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر علماء ابن دقیق رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے یہ ایک اعتراض سمجھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن دقیق وعدے کے اقرار کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وہ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم ہی نہیں لگاتے۔ حالانکہ ابن دقیق رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف نہیں تھا۔ تو وہ بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس اعتراض کو لے کر اپنی طرف سے اس کا جواب دیا۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی بات کو یہاں پر دہرایا کہ ابن دقیق نے جو اعتراض کیا ہے ہماری وضاحت سے وہ اعتراض دور ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ابن دقیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، لہٰذا ان کے اعتراض کو دور کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ لیکن مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات ذکر کی اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ وہ بہذا يندفع، اور ہماری اس تشریح سے دور ہو گیا ما قیلا، وہ اعتراض جو کیا گیا تھا فی معرفت الودع باقرار الوادع، وعدے کے اقرار کی وجہ سے حدیث کو گھڑنے کی پہچان کے بارے میں۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ انہ یجوز ان یکون کاذبا فی ھذا الاقرار، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی اپنے اس اقرار میں بھی جھوٹا ہو، اس کی حدیث موضوع نہ ہو۔ تو یہاں پر ابن دقیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا، لیکن ابن دقیق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس عبارت سے یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا اقرار قبول ہی نہیں، بلکہ وہ یہاں پر قطعیت کا انکار کر رہے ہیں، ظن کا انکار نہیں کر رہے۔ تو مصنف ان کو جواب دے رہے ہیں فَإِنَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ، کہ اس کے اقرار کو یعنی اس کے اقرار کے سچے ہونے کو جان لیا گیا ہے بغالب الظن،
غالب زن کی وجہ سے. ولولا ذالک، اگر اقرار قابل قبول نہ ہوتا تو لما ساغا قتل المقر بالقتل، قتل کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا. ولا رجم المعترف بالزنا، اور زنا کا اعتراف کرنے والے کو رجم کرنا بھی صحیح نہ ہوتا. ففہم، اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اقرار قابل قبول ہے اور اقرار کی وجہ سے حکم لگایا جاتا ہے اگرچہ وہ حکم زن کے طور پر ہو. دوسرا تعان اتہام الراوی بالکذب والحدیث المتروک، راوی پر جھوٹ بولنے کی تہمت اور متروک حدیث. مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا اتِّهَامُ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ، راوی پر جھوٹ کی تہمت کا ہونا، فَبِأَنْ يَكُونَ، تو وہ اس طرح سے کہ مشہوراً، وہ مشہور ہو، یعنی وہ راوی مشہور ہو، بالکذب، جھوٹ کے ذریعے، وَمَعْرُوفًا بِهِ، اور جھوٹ کے ذریعے وہ معروف بھی ہو، فی کلام الناس، لوگوں کے کلام میں، یعنی لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ باکثرت جھوٹ بولتا ہو. وَلَمْ يَثْبُتْ كَذِبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي، اور حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو. اگر حدیث میں بھی اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو وہ حدیث موضوع کہلائے گی. تہمت کذب میں سے ایک سبب مصنف نے یہاں پر ذکر کیا کہ راوی لوگوں سے باکثرت جھوٹ بولتا ہو، عام گفتگو میں کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حدیث میں بھی جھوٹ بولا ہو اور اپنی طرف سے حدیث گھڑی ہو. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ حدیث متروک کے اندر وہ روایت بھی ہے، وفی حکم ہی، اور اسی کے حکم کے اندر روایت ما، وہ روایت بھی ہے، یخالف، جو کہ مخالف ہو، قواعد معلومت ضروریت فی الشرعی، شریعت میں بدہی طور پر، لازمی طور پر، ضروری طور پر معلوم قواعد کے، یعنی شریعت میں جو قواعد معلوم ہیں بدہی طور پر، ان قواعد کے خلاف جو حدیث ہوگی اس حدیث کو بھی متروک کہا جائے گا. کذا قیلا، اسی طرح کہا گیا ہے. اس عبارت کے اندر کچھ ابہام ہے، اس ابہام کو ہم سمجھتے ہیں. یہاں پر مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ جو روایت شریعت کے بدہی طور پر ثابت شدہ قوانین کے خلاف ہے اس کو بھی متروک کہا جاتا ہے. اگر بدہی طور پر ثابت شدہ قوانین سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، یعنی قرآن میں جو قانون قواعد حدیث متواتر کے اندر جو بیان کیے گئے، اگر وہ حدیث ان قانون، ان قواعد، ان اصول کے خلاف ہو تو پھر وہ حدیث متروک نہیں ہوگی بلکہ موضوع ہوگی. کیونکہ حدیث موضوع کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث متواتر کے خلاف ہو، اور ان قوانین کے خلاف ہو کہ جن قوانین کا بدہی طور پر شریعت ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو، تو وہ حدیث متروک نہیں کہلائے گی، وہ تو موضوع کہلائے گی. لہذا مصنف کا یہ کہنا صحیح نہیں. اور اگر شریعت میں بدہی طور پر معلوم قواعد سے مراد، اگر محدثین کے نزدیک جو قواعد مراد ہیں اگر وہ قواعد ہوں تو پھر حدیث کا متروک ہونا صحیح ہے، یعنی وہ حدیث بھی متروک ہوتی ہے. لیکن پھر مصنف کا یہ والا قول جو ہے قذا قیلا، یہ اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو پھر یہ ماتن کا قذا قیلا والا قول صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت کے اندر واقعتاً وہ حدیث متروک ہی ہوگی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تہمت کذب کے دو سبب ہیں. راوی پر جو جھوٹ کی تہمت لگتی ہے اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ روز مرہ زندگی کے اندر جھوٹ بولتا ہو، بکثرت جھوٹ بولتا ہو، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کذب کی تہمت لگائی جاتی ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ کوئی حدیث روایت کرے اور اس کے اندر وہ منفرد ہو، کوئی اور دوسرا روایت نہ کر رہا ہو، اور وہ حدیث
محدثین کے نزدیک جو اصول ہیں ان اصول کے خلاف ہو، جو حدیث کے مشہور قواعد ہیں ان مشہور قواعد کے وہ حدیث خلاف ہو اور روایت کرنے والا اس حدیث کے اندر منفرد ہو، تو اس راوی پر بھی کذب کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ مَتْرُوكًا، اور اس قسم کو متروک کہا جاتا ہے، کما یقالو جیسا کہ کہا جاتا ہے حدیث متروکن، کہ اس راوی کی حدیث متروک ہے، وفلان متروک الحدیث، اور فلاں شخص متروک الحدیث ہے، وہاں پر متروک سے یہی متروک مراد ہوتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ متہم بالکذب کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وَهَذَا الرَّجُلُ إِن تَابَ، اور اگر یہ شخص توبہ کر لے، وَصَحَتْ تَوْبَتُهُ، اور اس کی توبہ صحیح ہو، وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ الصِّدْقِ مِنْهُ، اور توبہ کی علامت یعنی یہ اپنی توبہ کرنے میں سچا ہے، یہ علامت اس کے اوپر ظاہر ہو، تو جازا سماع الحدیث منہ، تو اس سے حدیثیں سننا اور اس سے حدیثوں کی روایت کرنا صحیح ہوگا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس راوی کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جس سے کبھی کبھار جھوٹ صادر ہو جاتا ہو۔ الذی یقع منہ الکذب احیانا نادرا فی کلامہ غیر الحدیث النبوی، اور وہ شخص کے جس سے کبھی کبھار جھوٹ نکل جاتا ہو اپنے کلام میں نہ کہ حدیث نبوی میں، فذالک غیر مؤثر، تو یہ عیب اثر پیدا نہیں کرے گا فی تسمیت حدیث ہی، اس کی حدیث کو موضوع یا متروک کا نام دینے میں، وَإِن كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ کبھی کبھار جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طرح علم اصول حدیث سیکھنے سکھانے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔